بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، عمران خان صاحب کو رہائی ملتے ہی پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ گیو اپ کریں گے نہیں، وہ گیو اپ کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ بہت اچھا سا ایک شعر سنیے صاحب، جب ہم خوش ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تو شعر بہت یاد آتے ہیں۔ شعر سنیے کہ یہ قینچیاں سمجھتے ہیں، بہت سارے بچے شاید نہیں سمجھتے ہوں گے۔ سیزر قینچی جو ہوتی ہے جس سے اکثر پر وغیرہ کاٹ دیتے ہیں پرندوں کے، تو یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ قینچیاں کیا روکیں گی ہمیں پروازوں سے، یہ قینچیاں کیا روکیں گی ہمیں پروازوں سے، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ یہ عمران خان کے پر کاٹ رہے ہیں کہ وہ اڑ نہ پائے، وہ حوصلے سے اڑتا ہے۔ ایک اور شعر یاد آ گیا، وہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں۔ اچھا، یہ کچھ بھی کر لیں وہ گیو اپ نہیں کرے گا، قوم اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، اب یہ سوچ کر انہوں نے اس کو جلدی سے گرفتار کیا ہے کہ اگر یہ باہر گئے اور انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کی، میڈیا پہ یہ نظر آ گئے تو لوگوں کا جذبہ اور بڑھ جائے گا۔ اور ان کے کچھ ناسمجھ لوگوں نے تو ان کو یہاں تک صلاح مشورہ دیا کہ صاحب ان کو اور اندر رکھیے، ان کا وزن اور کم ہو جائے، ان کے بال اور سفید ہو جائیں، داڑھی بڑھ جائے، ان کی خوبصورتی جب ساری ضائع ہو جائے پھر عوام کے سامنے آپ ان کو لے کے جائیں۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پیار اور عشق نہیں کرتے۔ یہ ناسمجھ ملعون لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ عشق کا تعلق شکل و صورت، دولت و اقتدار سے نہیں، ذہن سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے۔ آپ کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کے کردار سے عشق ہوتا ہے۔ صورت شکل تو آنی جانی ہے، صورت شکل کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، وہ کبھی بہت خوبصورت ترین آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، کٹ جاتی ہیں یہ صورت شکل کی خوبصورتی کے لمحے کٹ جاتے ہیں۔ وہ کس نے کہا تھا کہ چند ساتوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی، یہ کوئی چکر نہیں ہے صورت شکل کا۔ لوگ اس کے دل کو جانتے ہیں، اس کے کردار سے عشق کرتے ہیں کہ وہ فائٹر ہے، وہ سچا ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے دولت نہیں سمیٹ رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے فائٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں یا کہیں عشق کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے کچھ اہم باتیں بڑے ہی سہل کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ بات چیت کر کمیونیکیشن کر سکیں۔ دیکھیے، انہوں نے 200 کیس بنائے، جس میں سے 2 کیسز پہ انہوں نے بڑی ہی توجہ دی۔ ایک توشہ خانہ کہ اس میں 62 63 میں جلدی سے یہ پروف کر دیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے بے ایمانی کر لی ہے اور اس کو پیسے کھلائے، اور اس نے بغیر سنے ہوئے جلدی سے ان کے گواہان کو بھی سننے سے انکار کر دیا، جلدی سے سنا، فوراً لندن بھاگ گیا پیسے وصول کرنے کی خاطر۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیس جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا۔ اب دوسرا ایک کیس جو انہوں نے تیار کیا ہے، 9 مئی میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ پلاننگ کی کہ یہ بتائیں کہ صاحب عمران خان نے جو ہے وہ پاک فوج کے اداروں پہ حملہ کرنے کی تیاری کروائی تھی، حکم دیا تھا۔ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس میں ان کے اپنے لوگ اور ان کے دوستوں کے چہرے جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں، تو اس کو ذرا سلو ڈاؤن کر دیا تھا۔ لیکن وہ بہت آسان طریقہ تھا کہ ملک سے غداری کے نام پہ کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ کورٹ مارشل جعلی سائن کرا کے وہ عدالتیں قائم کروا لیں کہ اس کے ذریعے جلدی سے سزا دیں گے، لیکن رب کو جو منظور ہے وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو ان کو منظور ہے۔ اچھا صاحب، اب آپ آئیے کہ ایک چیز جس پہ بہت نظر رکھنی ہے اور مجھے بھی کسی قانون داں سے پوچھنا ہے کہ دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سزا معطل ہو گئی۔ دیکھیے، سزا معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہانگیر ترین کی سزا معطل ہو گئی لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔
ایک چیز ہوتی ہے سزا کا معطل ہونا، ایک ہوتی ہے سزا کا کالعدم قرار دینا، فیصلے کا، اس مقدمے کو کالعدم قرار دینا کہ یہ بالکل جھوٹا ہے، یہ سب جھوٹے الزامات ہیں، اس کو ہٹاؤ، اور یہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور پارٹی کے چیئرمین بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں اس فرق کو ذرا میں ابھی تک کلیئر نہیں ہوں، میں بھی کوشش کروں گا، میری کوشش کامیاب ہوئی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو ذہن میں رکھیے، صرف معطل ہونا ضروری نہیں ہے، وہ فیصلہ جو ہے، وہ کیس جو ہے، اس کیس کو کالعدم قرار دینا ضروری ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے دیکھیے، میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے، نہ یہ سیاسی استحکام قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ معیشت بہتر کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ ان کی ناکامی کیوں ہوگی، کوئی اس کو مجھے آپ کو کچھ گڈ ریشنل دینے چاہیے۔ دیکھیے، سیاست میں حالات کو صحیح ججمنٹ نہ کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو اکثر یہ ڈیماگوگز اور یہ جو ڈکٹیٹر، یہ جو فوجی جرنیل ہیں، ان کے اندر کا تکبر اور غرور جو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتا جیسی وہ ہیں، بلکہ ویسی دیکھتا ہے جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور اور غرور اور تکبر ہوتا ہے، تو یہ ان سے ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جا رہے ہو گاڑی میں، سامنے ریڈ لائٹ ہو، آپ کا غرور و تکبر کیا ہے، نہیں میں کراس کروں گا، یہ گرین ہے، آپ کہہ دیجئے گرین ہے، لیکن وہ گرین نہیں ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ جو باقی جو نامعقول لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے ہم زبان ہو جائیں، ہاں ہاں صاحب یہ ریڈ نہیں، یہ گرین ہے صاحب، بلکہ یہ تو ڈارک گرین ہے، آپ نکالیے، تو زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ریڈ پہ گاڑی نکال رہے ہیں، آپ ریڈ کو گرین دیکھنا چاہتے ہیں، اب وہ گرین نہیں، وہ ریڈ ہے، تو آپ کے نقصان اٹھانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ دیکھیے، یہ ڈکٹیٹر اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت کو اپنے غرور، تکبر اور ڈنڈے کے ذریعے شکست دیں گے۔ سیاسی جماعت کو شکست دی جاتی ہے پبلک سینٹیمنٹ کو چینج کر کے، لوگوں کے دماغ چینج کر کے، ان کو، لیڈر کو جیل میں بند کر کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ پبلک اوپینین نہیں بدل سکتے۔ پوائنٹ نمبر 3 جو جس میں میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو، کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے جس کو وہ دونوں حضرات بہت اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، عمران خان، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ صاحب۔ اور لطیف کھوسہ صاحب نے تو تاریخ میں اعتزاز صاحب نے اپنا نام لکھوا لیا ہے کہ جب بھی نام لکھا جائے گا نا کہ کس نے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے بات کی، تو ان لوگوں کا نام اس میں لکھا جائے گا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا ری ایکشن ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ری ایکشن آیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ زیادتی ہو گئی ہے، ناانصافی ہو گئی، بھئی کیسے؟ دیکھیے اس آدمی کو، یہ جج صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے بندیال صاحب، کہتے تھے گڈ ٹو سی یو، گڈ مارننگ، انہوں نے جو ہے زیادتی کی۔ یہ دیکھیے، یہ کیسے، کیا برا لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ کیسے معصوم نہیں بھی نامعقول آدمی ہیں کہ یہ کہاں کی بات ہوتی ہے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے، اکثر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان کے، اب انہوں نے یہ ایک مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اس نے وہ گھڑی بیچ دی، اس نے آپ کا مذہب بیچ دیا، اس نے وہ گھڑی بیچ دی جس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی۔ اب دیکھیے، ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ اول، ہمارا قبلہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، قبلہ اول تو بیت المقدس میں تھا، کہ وہ اس کی تصویریں، پینٹنگز بکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے خرید کے وہ بیچ دی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں مذہبی وہ آگ لگانے کی وہ ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ وہ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ کھیلتے رہیں، لیکن لوگ ان سے راضی نہیں ہیں۔ اچھا صاحب، دیکھیے، ایک یہ بات جس کو پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں میں بھی، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو اپنے پیش نظر رکھیے گا، کہ جب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ضمانت خارج ہونے کے بعد دوبارہ ضمانت دی جا سکتی ہے، وہ منظور کی جا سکتی ہے، تو پھر یہ کس بات کا شور مچا رہے ہیں؟ درخواست تو ضمانت کی منظوری ہو چکی ہے اور نوٹسز بھی دوسری عدالتوں کو جا چکے ہیں، تو پھر یہ گرفتار کرنے کا کیا ٹیکنیکلی کیا سینس بنتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب پاکستان میں یہ ڈرامہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کی خبر سب کو ہے، آپ بھی ذرا سی توجہ دیجئے اس بات کی طرف۔ جب سپریم کورٹ وہاں کی سب سے بڑی عدالت ہے،
تو یہ نیچے کی جو عدالتیں ہیں یہ سپریم کورٹ کے کہنے کو مانتی نہیں ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں، تو کیا یہ قانون شکنی کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ ان پہ مقدمہ قائم کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو اور کس کے کہنے پہ کرتے ہو۔ ان پہ فرد جرم عائد ہونی چاہیے۔ ساتھیوں، پاکستانی قوم اپنی ڈائریکشن جان چکی ہے، ان کے چہروں سے نقاب اٹھ چکے ہیں، اس کا سفر جاری ہے۔ لیڈر اللہ نے آپ کو ایسا چن کے دیا ہے، ٹکر کا وہ میرا کیا عزیز غائب ہے آج کل، اس کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، وہ اس نے یہ لفظ بہت استعمال کیا تھا عمران ریاض خان نے کہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس مرتبہ، واقعی ٹکر کا لیڈر ملا ہے۔ اچھا دیکھیے، ان کے پاس کوئی انلمیٹڈ ٹائم تو ہے نہیں، یہ کب تک الیکشن ڈینائی کریں گے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ، ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور الیکشن یہ جب بھی کرائیں گے تو پھر فرشتے ہی آگے ووٹ ڈالیں تو یہ جیت سکتے ہیں، ورنہ نہیں جیت سکتے۔ دیکھیے، شعور جب جاگ جاتا ہے نا، اگر آپ بند کمرے میں داخل ہوں اور روشنی کر دیں، اگر روشنی ہو گئی تو کمرے میں ہر چیز صاف دکھائی دینی شروع ہو جائے گی۔ اب اندھیرا نہیں رہا نا، آپ نے ٹرن آن دا لائٹ کر دیا، either you turn off the light، تو پھر وہ ہوتا ہے پرابلم۔ قوم میں شعور آ گیا ہے، اب آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنے بیرکس میں واپس جائیے، جو ڈیوٹی آپ کے سپرد ہے اس کو اچھی طرح سے ادا کیجیے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں یار، ہم آپ کو محبت سے دوبارہ اسی محبت سے دیکھنا چاہتے ہیں جس محبت سے ہم آپ کو دیکھتے تھے۔ تو خدا کے واسطے کچھ مل جل کے آگے بڑھیے، ڈنڈے سے آپ کا کام نہیں چلنے والا، آج تک نہیں چلا ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت عنایت، شکریہ، خدا حافظ۔